جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب ممبر پر تشریف فرما ہیں. آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. جتنے بھی مومنین اکرام گیٹ سے باہر بھی تشریف فرما ہیں اسے بھی گزارش ہے کہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں. آج کی یہ مجلس ذات رائے سال ثواب مرحوم و مغفور جناب سید غلام اصغر شاہ صاحب زندار، جناب سید صفدر علی شاہ صاحب، جناب کرنل سید رضا حسین شاہ صاحب، جناب سید صغیر حسین شاہ صاحب، جناب سید سلطان رضا صاحب، سید حسنین رضا صاحب، جناب باقر علی شاہ صاحب، سید حامد علی شاہ صاحب، تمام مرحوم و مغفور کے لیے یہ مجلس ذات برکت دی گئی ہے. دعا فرمائیں مولا قدر پاک مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور مولا ان کے درجات بلند فرمائیں. بانی مجلس جناب حاجی سید محسن رضا شاہ صاحب علی ہیں. دعا فرمائیں مولا قدر پاک صحت کاملہ وعدہ عطا فرمائیں. میرے نوجوان بھائی بانی مجلس جناب سید احسن رضا شاہ صاحب، یہ عزاداری کا سلسلہ اللہ تعالیٰ مولا قدر پاک ان کے اندر منتقل فرمائے اور ان کو یہ توفیق دے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے. آج کی اس مجلس کی منتظم اعلیٰ جناب سید ظہیر حسین شاہ صاحب زیندار، مولا قدر پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب کرنل کاظم رضا صاحب، مولا قدر پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب قبلہ ممبر پر تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مہمان ہیں. اس مقام پر بہت ہی عظیم و شان مجالس سے خطاب فرما چکے ہیں. میزبان کی حیثیت سے جناب قبلہ کا بھرپور استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یکبا نعرہ حیدریہ. شمس العلماء، شمس الواعظین، سرشار معدت غضنفر آل محمد جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس توسوی، جو کہ اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں کہ یہاں پہ سکت الاسلام جناب قبلہ علامہ بشیر حسین انصاری صاحب کی مرکز انور بھی موجود ہے. تو ایسی جید شخصیت کا خطاب بھی ایسی جید جگہ پہ بنتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے. اور ان کے بعد سید الذاکرین شہنشاہ ذکر مصائب جناب سید عامر عباس ربانی صاحب مجلس اعزاز خطاب فرمائیں گے. ایک بار پھر قبلہ کیا کیجیے. نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھتے چلے جانا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع بلا سے شفا پاتا ہے. ارشاد ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. لوگ عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے تھے. آیت آئی اے میرے حبیب ان جاہلوں سے کہہ دیجئے کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. جو پچھلے محلے والوں بات پر بڑھ رہی ہے نا، داد یہی دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا. ہاتھ اٹھاتے رہنا، کبھی کبھی پتہ چلے کہ کاروان بلا میں تم بھی ہمارے ساتھ ہو. ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل. مثل کہتے ہیں بے عین ہی شے کو،
جیسے کہ لیسا کا مثل ہی شے، اللہ کہتے ہیں میری مثل کوئی شے نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مثل، مثل کہتے ہیں نمونے کو۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا مدن یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاں عیسیٰ کا نمونہ، عیسیٰ کی مثال وہی ہے جو آدم کی ہے۔ خلقہ من تراب، اسے بھی میں نے تراب سے خلق کیا۔ قرآن بتا رہا ہے ٹیکسلا والو، آدم عیسیٰ دونوں ترابی ہیں۔ آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی، ان دونوں میں ابو تراب کوئی نہیں۔ ہاں چلتے چلتے عزیزہ سے میں فکرہ کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے علی کو ماننا، سوچنا نہیں۔ ان کی تو معراج ہے، سوچنے والے اپنے نصیب کا ماتم کریں۔ آدم ابن تراب ہے، ابو تراب نہیں، اسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کون میرا ہم سفر ہے، کون رہ گیا ہے۔ ناصر شاہ کی ذرا جان کے فیصلہ کرنا ہے، جو ابن تراب ہے وہ نوریوں کے سجدے میں آئے، ابو تراب شیعوں کی نماز میں بھی نہیں آ سکتا۔ ادھر والا محلہ ٹھیک ہے؟ ہاتھ تو اٹھا دو۔ یہ ہاتھ تم نے اٹھایا، میری جیب میں پیسے آ گئے یا میرا خون بڑھ گیا؟ تمہیں سند مل گئی کہ ہم اقرار کرتے ہیں اس ہاتھ کا جو وزیر پہ اٹھایا گیا جو۔ ہاں خیر، آدم بھی تراب سے اور عیسیٰ بھی تراب سے، جیتے رہو۔ ثم قال لہ کن فیکون، میں نے عیسیٰ کے لیے کن کہا، ہو گیا۔ ہاں اب جس کے شے پر ولا ہے وہ کھول کے بیٹھے گا اور ذوق پرواز کو آواز بھی دے گا کہ میرے ساتھ اڑان بھرے۔ اب اصل چاہے ایک بات کہنے لگا ہوں، پھر جابر شاہ جی یاد دلا دوں تمہارے سارے سامعین کو، عیسیٰ مثل ہے آدم کی۔ ہاں ہاں سر اٹھاؤ، سورہ آراف میں اور سورہ روم میں تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف، بلکہ ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میری ایک مثل اعلیٰ موجود ہے۔ علم غیب میں نہیں رکھتا کہ میرے سامنے کون کیا ہے، لیکن چہرے پڑھنے کا غضنفر سے بڑا ماہر شاہ نے جب ممبر پہ کوئی نہیں دکھایا۔ ابھی چہروں پہ شجرے ابھریں گے۔ وہ بھی آیت تھی جہاں عیسیٰ کو آدم کی مثل کہا، یہ بھی آیت ہے کسی کو نام اللہ نے نہیں لیا، میں بھی ابھی نہیں لے رہا، لیکن کوئی تو ہے نا۔ اور سورہ روم میں اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری ایک بلند و بالا اعلیٰ مثل ہے، اعلیٰ نمونہ ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمین پہ بھی وہی ہے۔ جی اس کی مثل عمران شاہ کوئی نہیں، مثل ہے، ڈھونڈو۔ قرآن کا توق ہے، تڑپا تو جا سکتا ہے، توق گلے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ہاں کوئی تو ہے جس
سے اللہ نے اپنا نمونہ کہا، مثل کہا، لے آؤ، تلاش کرو، پیش کرو، مان لوں گا، لیکن نشانی دیکھوں گا۔ میں مثال دوں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ ایک بندہ دروازے سے یوں ظاہر ہوا، جابر شاہ نے دیکھا، غضنفر ہے؟ نہیں، غضنفر کو تو آج دعوت ہی نہیں تھی۔ پھر اسی جیسا ہے کوئی، اس کا نمونہ ہے۔ محسن شاہ جی نے کہا جابر شاہ جی آپ بھول رہے ہو، اس کا نہ چہرہ غضنفر جیسا ہے، نہ آنکھیں غضنفر جیسی ہیں، نہ ہاتھ غضنفر جیسا، نہ قد و قامت، یعنی حلیہ ایک جیسا ہو تو مثل ہوتی ہے۔ بے شک مرضی کا ڈھونڈ کے لانا، مگر میں دیکھوں گا وجہ اللہ ہے کہ نہیں، عین اللہ ہے۔ ممبر حسینی میں 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، پاک بطول کی چادر تطہیر کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، ممبر کی قسم، اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کہ مر جاؤ، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اب اتنی بڑی قسموں پر بھی کوئی شیعہ ہو کر بھی شک کرے تو اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے۔ ہاں میری طرح دیکھو، ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض ہے، اوپر خطیب ازل ہے، تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ نجف فرما رہے ہیں نحنو واللہ المثل الاعلیٰ۔ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کا بلند نمونہ ہم ہی تو ہیں۔ پچھلے ہمارے والا بات بلے پڑ گئی نا میری جیو۔ اسرار کردگار پہ بولے فقط علی، اور عزت سے جان مال سے اولا فقط علی، اور طارق جمیل صاحب نے اعلان کر دیا حضرت بہت سے لوگ ہیں مولا فقط علی۔ وہ اعلان کرے نہ کرے جب اللہ نے کر دیا، ہاں تو پھر کسی کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے، سر اٹھانا۔ تو اب محسن شاہ جی فیصلہ ہو گیا نا کہ عزیز عامر اس کی مثل علی ہے۔ میں نے اتنی قسمیں کھائیں، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے سپیکر کے مائک پہ اعلان کیا، ٹیکسلا کے اس ممبر سے لے کے میں میدان قیامت میں اللہ کی عدالت تک میں کہ یہ علی نے کہا ہم ہیں مثل اعلیٰ۔ جب اور لاؤ گے علی کی قسم چھوڑ دوں گا علی کو، جب تک نہیں لا سکتے تب تک تو پھر گزارا کرنا پڑے گا نا علی سے، ٹھیک ہے نا۔ اب نہیں میں ہوں شکی مزاج خطیب کہ مجھے پہلی بار تو نہیں سن رہے ہو، میرے مزاج سے واقف ہو۔ ہاں جس نے علی کو مثل اعلیٰ مانا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے جیو، بس ٹھیک ہے، فیصلہ ہی ہو گیا۔ اب میں نے محسن شاہ جی گن پوائنٹ پہ تو ہاتھ نہیں اٹھوائے نا، انہوں نے مرضی سے اٹھائے کہ علی اس کی مثل ہے، اور پھر 2-4 فیصلے کرو میں جاؤں۔ عیسیٰ ہے آدم کی مثل، اور علی ہے جلی کی مثل۔ یہ بھی میں نے لفظی رعایت سے کام لیا، ورنہ علی کی مثل ہے۔ پلے پا رہی ہے نا بات ہے؟ ہاں 2 علی ہیں نا، ایک عرشی علی، ایک فرشی علی، ایک اللہ علی، ایک بندہ علی، ایک ظاہر علی، ایک باطن علی، ایک میرا علی، ایک اس کا علی۔ ہاں تو یہ ہے حضرت شاہ جی اللہ کی مثل، فیصلہ کرو۔ ہاں ایسے تو میں نہیں جانوں گا تمہیں،
جب آ گئے ہو تو پھر فیصلہ کیے بغیر نہیں جھیل سکتے یہاں سے. جو آدم کی مسل ہے اسے تو کہتے ہو لطفے سے نہیں. اور جو اللہ کی مسل ہے وہ تیری طرح پیدا ہوا ہے. ہاں اسی لیے اللہ نے علی کو ابو طالب کے گھر نہیں اتارا. حالانکہ ابو طالب کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں. ہاں ایک طلسم کبریائی کا نام ہے ابو طالب. اب یہاں سے سوچو, ہمیں اللہ قرآن میں جابر شاہ جی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کو دیا کرو, نااہل کو نہ دیا کرو. تو اللہ نے محمد نامی امانت جس ابو طالب کی جھولی میں رکھ دی. ہاں وہ امین امانت الہی ہے, اس کے گھر بھی نہیں اتارا. واقعات جاننا اور بات ہے, واقعات کی علت جاننا اور بات ہے. آؤ ناصر شاہ جی ذرا عمران شاہ علت کو بھی تو تلاش کریں. اللہ نے اپنے گھر کیوں اتارا ہے؟ تو میں سے ہر شخص جانتا ہے. یزید بن قانب راوی ہے شاہ جی کہ میں اور میرے 15 دوست ہم کعبے کے سامنے بیٹھے تھے. علی کی پاک اماں آئی, پاؤں کے انگوٹھے دیوار کعبہ کی بنیاد سے لگائے, بلا تشبیہ ہاتھ جتنے اٹھا سکتی تھی اٹھائے. غزل فر نے سوچ کے مریضوں سے کبھی خطاب نہیں کیا, نہ آج کروں گا. ہاں میرا خطاب ماننے والوں سے ہوتا ہے. ہاں جس نے سوچنا ہے وہ سوچتا رہے, دشت ادراک میں بھٹکتا رہے. ماننے والا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. میں نے عزیز عامر ربانی بہت سوچا, اس پر تحقیق کی. ہاتھ کیوں اٹھائے؟ گزرنا ہی تھا نا, سر تک دیوار پھٹتی گزر جاتی بی بی. ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ جاگنا ہلاتا تو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوں. فطرت ہے, جس گھر میں بچے کی آمد ہو, مہینہ 2 مہینے پہلے مائیں چھوٹے چھوٹے کرتے سی لیتی ہیں, لباس تیار کر لیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے تکیے بنا لیتی ہیں. چونکہ 16 بندے دیکھ رہے تھے, 32 آنکھیں گواہ تھیں. علی کی ماں نے جان کے ہاتھ اٹھائے, دیکھنے والا دیکھ لو, میں کعبے میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں. عزیز نے نعرہ لگوایا جو ہے, اس کی گہرائی گہرائی کو سوچا ہے. جو علی کا بابا ہو, ایک عالم ربانی نے, بات لمبی ہے وہ میں سارے نہیں کرنا چاہتا, اپنے مقصد کی طرف بڑھا, ان میں ایک جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں جس نے یہاں لکھا, اگر اگلے سال تک نشہ مودت اتر جائے تو شاہ نجف نے غزل فر کو ان کی خیرات بخشی ہی نہیں. لیکن ہے اس کے لیے جو یہاں موجود ہے, جو یہاں آ کے بھی نہیں آیا, اس سے بات نہیں کر رہا. انہوں نے مثلا کی بات نہیں کی, جب چل رہا جاگنا کہتے ہیں سر الغد والعم سے, مشارہ مشیر الشم سے.
کہتے ہیں ابو طالب گزرے ہوئے کل کا بھی راز تھا، آنے والے کل کا بھی راز ہے۔ ذرا میں چہرے ایک منٹ پہلے دیکھ لوں، پھر جملے کے ترجمے کے بعد بھی دیکھوں گا کہ اس چہرے پہ کیا لکھا ہے۔ مشارہ مشیر الشمس، وہ کہتے ہیں ابو طالب کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، جو علی ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے بلاتا ہے، ابو طالب اس علی کو اشارے سے بلاتا ہے۔ سورج کو اشارے سے بلائے، ابو طالب اس علی کو اشارے سے بلائے، کیا مقام ہے اس کا۔ ہاں اچھا، میں بلا تشبیہ خالی ہاتھ جا رہی ہوں، بات بولی تو نہیں نا؟ کیوں؟ جب میں نے چوتھے دن باہر آنا ہے نا تو میرا بیٹا لباس میں ہوگا۔ ہاں، یہ شک نہ کرنا کہ میرے پاس تھا لباس، پھر سمجھ لینا کہ لباس پہن کے آیا ہے۔ اور ٹینسر والوں پوری جائیداد لے کے دوں گا، کعبے کے اندر کوئی نلکا دکھاؤ، کوئی چشمہ، کوئی کنواں ہے، کسی جھوٹی روایت میں دکھاؤ علی کی اماں پانی کا کوئی مشکیزہ ساتھ لے گئی ہو۔ اللہ اکبر ہے۔ اور نجم شاہ چوتھے دن محمد نے ہاتھوں پہ لیا، کتنا طاہر ہوگا یہ ہے، جو غسل ولادت سے بے نیاز ہوں۔ اللہ، ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے سامنے سارے خریدار نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ان کی تو معراج ہونا، ہاں سر اٹھانا، کیونکہ لوگوں کی موسم جانی کس میں ہے؟ اکثریت وہ ہے جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئی ہے، اور شیعوں کے گھر پیدا ہونا کوئی کمال نہیں، شیعوں کے گھر پیدا ہو کے شیعہ رہنے میں کمال ہے۔ ہاں میرے طرف دیکھنا، مرضی کے عالم سے پوچھو، اس منبر سے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تک میں ضامن، اس سے بڑی ضمانت ہے کوئی مائی کلال میرے دعوے کے رد پیش کرے، اپنی زبان کاٹ کے نہ پھینک دوں میرے نطفے میں شک کرنا۔ کیا یہ مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے کہ تیرا جو امام بھی دنیا میں آیا اس کندھے پہ بھی آیت لکھی ہوئی ہوتی تھی، اس کندھے پہ بھی آیت لکھی ہوئی ہوتی جی ہاں، مرضی کے عالم سے تحقیق پوچھنا، کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں۔ دائیں کندھے پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سورہ انعام کی آیت ہے، تیرے رب کا کلمہ عدل اور سچائی کے ساتھ پورا ہو گیا۔ اور بائیں کندھے میں نجم جا لکھا ہوتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی ادھر بھی آیت ادھر بھی آیت، میں بات کہہ گیا ہوں اور تم رہ گئے ہو۔ 12 کے دونوں کندھوں پہ آیت ہوتی ہے۔ اب میرا اشارہ سمجھنا، تجھ پر مجھ پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم قرآن کی آیت کو کیا ایک لفظ کو نہیں چھو سکتے، اگر اس حالت میں چھو لیں تو کافر ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا ٹیکسن آپ بولو گواہی دو، ہم پہ ایسی حالت آتی ہے کہ ہم قرآن کا ایک حرف مس نہیں کر سکتے۔
गज़नफ़र शियों के लिए पढ़ता है, शियों को शिया करना मेरा मनसब है, ड्यूटी है। न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। लेकिन जो शिया बैठे हो, मेरी आंखों में आंखें रखना, हम बाज़ हालतों में कुरान का हर्फ नहीं छू सकते। जो कुरान बदन पे लिखवा के आ रहे हैं, नमक हराम और ये तेरी तरह पैदा हुए होंगे। ये जुमला मुतरज़ा था। फिर वापस आओ, ईसा है आदम की मसल और अली जीते रहो, वलिल्लाहिल मसलुल आला, उसकी मसल। जो ईसा की मसल है वो दावा कर रहा है अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़तकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी से परिंदा खल्क करता हूँ। अखलुकु, मैं कह गया, तुमने सुन लिया, अन्नी अखलुकु, मैं खल्क करता हूँ। अल्लाह ने ये नासिर शाह जी नहीं कहा और खालिक मैं हूँ कि तू है, बल्कि अज़ीज़ हसन अल्लाह ने सूरह माइदा में तायीद कर दी, इस तख्लुक़ु मिनत्तीन कहते थे। ईसा याद है जब तू परिंदा खल्क करता था। यानी अब ये फैसला लेके ही मैं कुर्सी छोड़ूंगा। जो आदम की मसल है वो तो परिंदा खल्क करता है, जो अल्लाह की मसल है वो क्या करे? अल्लाह जी, हाँ। लेकिन ना, मैं एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ और इस यकीन के साथ कि नूर विलायत से जिसका काबा दिल मुनव्वर है, उसका काबा किबला में बदल जाएगा है, और जहाँ शक के बुत पड़े हैं वो मंदिर हो जाएगा। हाँ, दोनों बात है, क्योंकि असर सजा दोनों तरफ होता है। जागते रहना, मेरी आंखों में आंखें रखना। ईसा परिंदा कैसे बनाता है अमर बास? मिनत्तीन, तीन तो ये नो तीन, गीली मिट्टी से। जिस मिट्टी में पानी मिला दो उसे अरबी में तीन कहते हैं। खुश्क मिट्टी को तुराब कहते हैं। समझ आ रही है भाई? समझने वाला, खुश्क मिट्टी तुराब, गीली मिट्टी तीन, यानी पानी भी हो तो फिर ईसा बनाता है परिंदा। मिट्टी हो पानी न हो परिंदा नहीं बनता, पानी हो मिट्टी न हो परिंदा नहीं बनता। और शिया हो के मौलवी के चक्कर में फंस के अली को तोड़ने वाले मुनाफिक हो। हम मैदान में गज़नफ़र की आंखों में आंखें डाल के फैसला कर। मैं अली की बात नहीं करता, मैं बारा की बात नहीं करता, मैं इनके नौकरों में सलमान की बात भी नहीं करता, मैं अबू ज़र की बात भी नहीं करता, मैं अम्मार की बात भी नहीं करता, मैं मिक़दाद की बात भी नहीं करता, मैं मोहम्मद बिन अबू बकर की बात भी नहीं करता, मैं कुमैल की बात भी नहीं करता, मैं इब्न मसूद की बात भी नहीं करता। इनके 8वें दर्जे का नौकर है बहलोल, खुश्क मिट्टी देता है, जन्नत बन जाती है। पछताएगा वो शिया क़यामत के दिन, जो शिया भी अपने आप को कहता है और दुनिया में या अली नहीं कहता। जी, तुम्हें किसी बच्चे के हाथ पे अगर हीरा रख दो, छोटे से बच्चे के, उसे क्या पता हीरा क्या होता है? वो तो कहेगा क्रिस्टल है, कोई शीशा है।
अब हीरा समझने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले जवान होना पड़ेगा, कुछ इल्म तबीयात पढ़ना पड़ेगा, कुछ इल्म मादनियात पढ़ना पड़ेगा, कुछ इल्म हजरियात पढ़ना पड़ेगा, कुछ इल्म अनासिर पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा हीरा क्या होता है। तुझे भी टेक्सला के फर्श पे बैठ के क्या पता ये आली क्या है? इसके लिए पहले तुझे मरना पड़ेगा, फिर कब्र में जाना पड़ेगा, फिर बरज़ख में, फिर क़यामत के दिन पुल सिरात के करीब पता चलेगा ये आली क्या होता है। अच्छा, क्या कहा था मैंने? इनके 8वें दर्जे का नौकर है बालोल। गीली मिट्टी नहीं, खुश, यानी मेटीरियल ईसा से आधा। हजरत ईसा को मेटीरियल में 2 एलिमेंट, 2 अनासर चाहिए, मिट्टी भी पानी भी। इसको सिर्फ मिट्टी चाहिए, खुश। वो 2 अनासर मिला के परिंदा बनाता है, ये एक उनसर से जन्नत बनाता है। और जैसे वालों, जन्नत सिर्फ कमरों का नाम तो नहीं, उसमें हूरें भी हैं, उसमें गिलमान भी हैं, उसमें रिजवान भी हैं, उसमें कौसर भी है, उसमें नेमतें भी हैं, उसमें रिज्क भी है। ये हर शय इसमें बन रही है। अब मुझे नहीं पता, बच्चे हाथ खोल के बैठो, हाथ खोल लो। हाँ, ये थकन की अलामत होती है। मेरी आंखों में आंखें रखना। जिसके 8वें दर्जे के नौकर की बराबरी बतूल ज्यादा न करे, बादारी माओ के बेटे अली की बराबरी करेंगे। जो नूरे मोहम्मद है वो नूरे अली है। अल्लाह का जो मकसद है बस नाम अली है। कुल ईमानदार है। बिल्कुल जैसे आपने कहा ऐसे ही है, एक ही हकीकत है, आगे तजल्लियात हैं, ततव्वुरात हैं, तज़ाहुरात हैं, तनज़्ज़ुलात हैं। ये मेरे कितने बाजू हैं? ये कितनी है? इसी 1 से 5। समझ आ रही है मेरी बात? है 1 है ना, इसी से 5, और ये गिनो 14, यानी उसी 1 में 5 है, 1 में 14 है। फिर यूं कर लो तो फिर 1। ऐसे ही हकीकत 1 है, कभी 5 में ढल जाती है, कभी 14 में, कभी फिर 1 हो जाते हैं। हाँ, घबराहट तो नहीं हो रही ना? अच्छा, बस देखता, थोड़ा सा रास्ता मैं बना के दे के जा रहा हूं, इसी पे सफर करते रहे ना, इंशाअल्लाह हकीकत तक रसाई होगी। अब जो बंदे मोबाइल से खेल रहे हैं, मैं लिख के देता हूं, उनके पल्ले कख नहीं पड़ रहा ये मैं कह क्या रहा हूं। हाँ, और वही खेल ही फिर लिखा जाएगा। सर उठाओ, मेरी आंखों में आके रखो। आदम की मसल और अल्लाह की मसल में फर्क रखना है। कितना? जितना ईसा और अल्लाह में है। या जितना आदम और अल्लाह में है, उतना फर्क रखोगे तो अल्लाह की मिसलियत पे ईमान होगा, वरना नहीं होगा। और फिर जिसने मौला मौलवी से लिया है वो न मेरा वक्त ज़ाया करे ना अपना, वो उठ जाए। जिसने मौला अली के भी मौला से लिया है, जाते वाजी के मेरे पास कुछ भी ना होता ना,
علی کے فضائل میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہی ایک من کن تو مولا کی حدیث ہوتی، ایک، اور میری 1000 سال زندگی ہوتی، میں 1000 سال روز علی کے فضائل اسی ایک حدیث سے نکال لیتا۔ تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے؟ تم نے ایک جملہ سمجھا، ہو گیا، ایسا نہیں۔ اس کے لیے پہلے تو محمد مصطفیٰ کے مولا ہونے کی سرحد دیکھنی پڑے گی۔ اچھا جا، پہلے رسول نے اقرار لیا تھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں؟ اور آج بتاتا چلوں، عزیز اعظم نہیں بتایا کسی نے، قصور ان کا نہیں، منبر کا ہے۔ ہاں، منبر نے تمہیں خیبر، خندق، احد، بدر، ہجرت میں الجھائے رکھا ہے بس۔ ہاں میری طرف دیکھو، سورہ فرقان کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، یہاں اللہ نے اپنی برکت گنی۔ اسی طرح سورہ فرقان میں برکت گن رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن اپنے عبد پر اس لیے نازل کیا کہ عالمین کو ڈرائے۔ عالمین کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جس شے کا اللہ رب ہے۔ ہاں، اور دیکھو اب جو روایتیں آئیں، 12,000 عالم، 18,000 عالم، 70,000 عالم، 10 لاکھ عالم یہ بن چکے۔ رسول مکے، مدینے اور طائف کے علاوہ کہیں گیا ہی نہیں۔ عالمین کو کب ڈرایا؟ ہاں، قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، تیرے سریلے لہجے نہیں سننا چاہتا اللہ، وہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے، اسے کافی ہے۔ ہاں، ہمارے لہن کی ضرورت نہیں ہے اسے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن۔ تو سوچو نا، یا تو کہو معاذ اللہ، نجم جا کے اللہ نے مبالغہ کیا ہے اپنے حبیب کی تعریف میں، اور اگر سچ کہا ہے تو پھر تلاش کرو کب ڈرایا عالمین کو۔ آج غزل پر حجت تمام کر کے جانے لگا ہے، پالانوں کا منبر تھا، 23 سالہ عہد رسالت کا سب سے طویل لمبا خطبہ، اور پورے خطبے کی حالت میں نبی کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں رہا، بس ادھر ہاتھ اٹھانے لگا محمد، دیکھنا میری طرف۔ ہاں، اب جو موزلیہ کی مجلس کو بھی بیٹھک سمجھ رہے ہیں، ہاں ان کا غضنفر کیا بگاڑ سکتا ہے؟ روحانیت بھی تب اثر کرتی ہے اگر آداب مجلس کا تقاضا مد نظر رکھا جائے۔ جی، ہاتھ اٹھنے لگا، آوازیں گزرتی، جبریل جی رب جلیل پردے ہٹا دے، نشیب کو فراز کر، فراز کو نشیب کر، زمین کی رگیں سمیٹ کر ایک گیند کی طرح بنا دے، ساری خدائی محمد کو دیکھے بھی، ساری خدائی میرے حبیب کا اعلان بھی سنے۔ ہاں، اور اس وقت رسول پوچھ رہے تھے میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، کس کس کا مولا ہوں تم سے؟ بظاہر تو 1,30,000 بندے نے کہا، ہوا سے آوازیں آئی ہمارا مولا، فضا سے صدا آئی ہمارا مولا، پہلے آسمان کے فرشتے بولے ہمارا مولا، پہلے سے 7ویں تک والے بولے ہمارا مولا، سدرہ سے آواز آئی ہمارا مولا، کرسی سے آواز آئی ہمارا مولا، لوح و قلم بولے ہمارا مولا، آدم نے کہا میرا مولا، نوح نے کہا میرا مولا، ابراہیم نے کہا میرا مولا، موسیٰ پکارا میرا مولا، عیسیٰ پکارا میرا مولا۔ جب خدائی نے کہا میرا مولا
پھر کہا من کنت مولا ہو. ہاں اچھا جو ابھی سے تم سارے مفتی ہو آج، اور آج کا پورا دن نہیں، بس اسی 1 منٹ کے مفتی ہو. ہاں مل کے ایک فتویٰ دینا ہے تم نے. ہاں ہاں اب اعلان کیا ہوا؟ جس کا میں مولا اس کا جی. اب پتہ ہے علی ہو گیا پوری خدائی کا مولا، اور جس نے اعلان کیا ہے وہ ہے علی کا بھی مولا. جگہ میں بڑی آسان بات کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی میری طرف دیکھو، آنے جانے والوں کی طرف نہیں. میں ایسے ماحول کا عادی نہیں ہوں. اور ایک محمد مصطفیٰ کا بھی مولا ہے. سورہ تحریم پڑھ لو، میری بات نہ مانو. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ کہتا ہے میں محمد کا مولا ہوں. ہاں تو اب عزیز حسن مولا ہو گئے 3. علی ہمارا مولا، محمد علی کا بھی مولا، اور اللہ نبی کا بھی مولا. ٹھیک سمجھ آ گئی بات؟ آؤ اب فیصلہ کرو، مفتی بنو، مگر پہلے رسول سے سوال کرو. یا رسول اللہ تیرا مولا ہے اللہ، کیا آپ نماز میں اپنے مولا کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا بھائی، پتہ نہیں کون زندہ ہے میرے سامنے کون مردہ ہے. میں نے کہا بات کھول کے بیٹھو بچوں، مجلس کے آداب کو معلوم رکھا کرو. اگر محمد کہے میں نہیں دیتا تیری بھی جان چھوٹی، اور اگر محمد کہے کہ میں اپنے مولا کی گواہی دیتا ہوں پھر جانا علی کے پاس. یا علی تیرا مولا ہے محمد، کیا تو نماز میں اپنے مولا کی گواہی دیتا ہے؟ اب میں نے کرسی چھوڑ دی ہے، پچھلے والے والے چار جاؤ ورنہ میں چلاؤں گا. اگر کہے علی کہ میں گواہی نہیں دیتا اپنے مولا کی تیری بھی جان چھوٹی، اور اگر کہے میں دیتا ہوں تو پھر جائے گا کہاں بھاگ کے؟ یا علی کو مولا ماننا چھوڑ دو یا نماز میں اپنے مولا کی گواہی دو. علی کے دامن میں کیا نہیں ہے؟ علی سے جس میں نہیں ہے مانگا نبی کا وہ بھی جگہ نہیں ہے. میں یہ نقطہ بتا رہا ہوں، یہی ہے نقطے کی بات. نہ صرف علی نبی سے، نبی خدا سے، قسم خدا کی جگار نہیں. ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، تو جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے افسوس سے عدالت کے باوجود جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں. میرے عزیز خدا کی قسم گواہ رہنا، مجھے جنت نہیں چاہیے. میں بالکل تم سارے گواہ، یہ لکھ لیں، اور مشورہ تمہیں بھی دینا چاہ رہا ہوں، جنت کی آرزو نہ کرنا. میری یہ انگوٹھی پلاٹینم کی ہے، اس میں ہیرا جڑا ہوا ہے، اور عامر شاہ مجھے کہے
100 रुपए ले लें, अंगूठी मुझे दे दें। मैंने दे दी और मैंने कहा मोहसिन शाह जी मैंने आज आमिर रब्बानी को लूट लिया। कैसे? वो मैंने अपनी अंगूठी 100 में बेच दी। अब मोहसिन शाह को पता था कि ये क्या है, कि बिलावाल लूट गए हो या लूट लिया है? इतना कीमती हीरा 100 रुपए में बेच दिया, तो यही तो जुर्म तू कर रहा है। अल्लाह को दोगे अली की विलायत, बदले में जन्नत लोगे। जी इतनी सस्ती मत बेचना है। और ये कल परसों क़यामत आखिर आनी है, तुम भी वहीं मैं भी उधर, दिखाऊंगा। हाँ हाँ पकड़ लेना, मेरे गले में कपड़ा डाल लेना अगर मैं दिखा सकूं। जब असल शाह सलमान आएगा, नजम शाह जब अबूजर आएगा, मिक़दाद अम्मार, ये लोग आएंगे, अल्लाह पूछेगा उनसे माला बेहिज्जे तुम क्या लाए हो। अब ये नहीं कह रहे कि हमने इतनी नमाजें पढ़ी ताकि तो मैं छोड़ दूं, ये नहीं कह रहे हमने इतने रोजे रखे। सारे कहेंगे जेना बेबिलाओ यते अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह हमारे पास और कुछ नहीं है, अली की विलायत लाए हैं। हाँ असल में ये ना तुझे मौलवियों ने डरा रखा है ना, कब्र में इतनी मार पड़ेगी, फरिश्ते सुझा देंगे, फिर जब जन्नत का नाम सुनते हो कहते वाह वाह चलो इतनी शायद मिल रही है, गनीमत है। नहीं, जिसको मार की तवक्को है उसे मिलेगी। नहीं मोहसिन जी इसकी मिसाल यूं समझ लें, आपके एक नौकर को थानेदार ने पकड़ लिया, आपने छुड़वाया उसे, मगर छितर खाने के बाद, तो फिर क्या छुड़वाया? मजा तो जब है ना, हाँ कि कोर्ट पढ़ने से पहले छुड़वा दिया, तो जब फरिश्ते मार मार के दुम्बा बना दें, फरिश्तों के पड़े हुए जूतों के निशान के साथ, भाई हमसे जन्नत नहीं जाया जाता, और तुझे तवक्को है तू मार खा, हमने इंशाअल्लाह नहीं खानी। हाँ वो कहेंगे हमारी की विलायत लाए हैं। अल्लाह आजमाने के लिए नजम शाह पूछेगा उनसे, जन्नत दे दूं बदले में? सलमान सजदा करके कहेगा तेरा ही कानून है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हाँ शाय जैसी शाय मिलती है, हम जन्नत जैसी शाय लाए हैं, अली लाए हैं, बदले में अली चाहिए। जी अली जन्नत में नहीं होगा, जन्नत सदका है अली के बेटों का। अली आमिर 1400 साल बाद पैदा हुए हो, कितनी पुश्तें होंगी दरमियान में, तुम्हें 5 करोड़ देता हूं लेकिन सदका होगा, लोगे? 1400 साल बाद दादा सैयद सदका नहीं लेता। जन्नत जिसके बेटों का सदका है, अली सदके में रहेगा। हाँ और सदके वाली जन्नत में सदका खोर रहेंगे। अली की जस्तजू कर, तुझे पता ही नहीं कि अली का घर वहां कहां है। समझ आई बात? क्यों? ये है तब से, न ज़मान है, न मकान है, न मादा है, न जौहर है, न मिसाल है, न तबीयत है, न अर्ज़ है, न शय है, न लाशय है। सलमान ने पूछा था हसन तन्हाई में शाह नजफ से, मौला ये तो मेरा ईमान कुछ नहीं था, तुम 14 थे, न ज़मीन, न आसमान, न अर्श, न कुर्सी, न ज़मान, न मकान, कुछ था नहीं। इनमा कौन तुम सावी, रहते कहाँ थे? अल्लाह अकबर।
علی نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل تو نہیں سن رہا، پھر کہا یا سلمان کننا موجودین فی قوم العلم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے۔ ہاں بس سمجھ گیا میرا بیان، چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں۔ تو ہم سے پوچھتا ہے شیعہ ہو کر کہ علی نماز میں آئے یا نہ، بہتر ہے پھر شیعت چھوڑ دے۔ ہاں ہاں ہمارا معیار ہے، ہم بتائیں آ سکتا ہے یا نہیں۔ دنیا کے کسی صاحب علم کا یہ معیار ہی نہیں۔ سر اٹھانا، آدم سے شروع کرو، نماز سے رشتہ پوچھو آدم کا۔ ہاں بس یہی سن لو، سمٹ گیا بیان۔ آدم کہے گا میں نمازی ہوں۔ نوح سے پوچھو، نمازی ہوں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھو، نمازی ہوں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی۔ ہاں موسیٰ نمازی ہوں، کیوں؟ اللہ نے مجھے کہا ہے اقیم الصلاۃ علی ذکری، سورہ طٰہٰ پڑھنا۔ عیسیٰ کہتا میں نے تو ماں کی جھولی میں کہا تھا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، میں پیدائشی نمازی ہوں۔ اب آدم سے عیسیٰ تک سارے نمازی 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 نمازی، ٹیکسرے والا وزن بھر کے آنکھوں میں آ کے رکھنا۔ عالم ارواح میں ناصر شاہ جی میری روح نے پرواز شروع کی، ملک عراق سے گزری، میں نے دیکھا علی منبر پہ تھے۔ میں نے کہا ہر نبی سے تو پوچھ رہا ہے، اپنے مولا سے بھی تو پوچھوں کہ اس کا نماز سے کیا رشتہ ہے۔ میری روح اتری، قدم چومے، یا علی تمام نبیوں سے پوچھ رہا سارے نمازی ہیں، تو کتنا بڑا نمازی ہے؟ چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، فرمایا جاہل نہ بن، ہذیان نہ پک، میں نمازی نہیں، انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز ہوں۔ اللہ سمجھ آئے گا جی، نماز ہوں۔ علی نے یہ نہیں کہا انا رکن الصلاۃ کہ میں نماز کا رکن ہوں، میں نماز ہوں۔ تشہد کیا ہے؟ پوری نماز علی ہے، قیام میں آ سکتا ہے، رکوع میں آ سکتا ہے، قنوت میں آ سکتا ہے، سجدے میں آ سکتا ہے، دعا میں آ سکتا ہے۔ ہر عمل کی روح علی ہے تو عمل ہے، ورنہ بت تو ہے، روح نہیں ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا بات لایا ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اب تک پڑھا ہے تمہارے لیے، اب 2 جملے کہنے ہیں 2 اور عزاداروں کے لیے۔ ایک تم میں بیٹھا ہے کہیں، میں جگہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں بیٹھا ہے، لیکن ایمان بھی ہے، علمی تحقیق بھی ہے کہ ہے۔ نشانی بتا سکتا ہوں، تم پانی روتے ہو وہ روتا ہے، اور ایک پردے میں۔ اگر سادات مومنین ننگے سر بیٹھ کر رونے والی قوم مجھے اجازت دے تو میں یہ فکرہ کسی اور طرح کہا کرتا ہوں، یہاں بھی ویسے کہہ دوں۔ ہاتھ میں نے جوڑ رکھے ہیں، چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ خون رونے والا تم میں ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. چلے پھر جس کا سوال کیا ہے آپ نے یہ تو فکر کہہ کر میں جانے لگا ہوں. روایت کسی عالم کی نہیں جو میں نے پڑھی، کسی صحابی کی نہیں، علماء مقاتل کی نہیں. روایت تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی کی ہے. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، بی بی کہتے ہیں میری بڑی بہن نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ام کلثوم جہاں سے قافلہ چلنے لگے وہاں بھی بچے شمار کر لیا کر، اور جہاں قافلہ اترے وہاں بھی گن لیا کر. بی بی چلتے وقت تو گنوں، اترتے وقت کیوں؟ روکے کا پتہ تو چلے کتنے ہمارے ساتھ آئے اور کتنے راستے میں نانا کے دین کے کام. اللہ عظمت اللہ. بس ایک سلام لو. ہوتا رہا سفر، بہن کے فرمان پہ عمل کرتی رہی مخدومہ. موصل کے باہر قافلہ اترنے لگا تھا. کچھ اتر چکے تھے، کچھ اتر رہے تھے، کچھ نے سامان اتارا تھا، کچھ اتار رہے تھے. حکومت کا جاسوس آیا. اس شہر میں علی کے شیعہ کافی ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ہتھیار اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. جنگ کر کے قیدی بھی چھڑانا چاہتے ہیں، سر بھی لینا چاہتے ہیں. شمر ملون نے نقارے پہ جوڑ مار دیا، رہی جلدی چلو. اتنی جلدی چل پڑا قافلہ، علی کی بیٹی بچے نہ سنبھال سکی. میں اس لیے بار بار جی میں اس لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کیونکہ عزادار کا دل بہت نرم بہت نازک ہوتا ہے. چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا. نہیں سنبھال سکی. کوئی 2.5-3 میں جب قافلہ نکل گیا، اکبر کے بابا کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا. شمر بلا تشریح زور لگاتا ہے، نہیں آیا. 5 شامی 10 20 40 بندے زور لگاتے ہیں، نیزہ ہلتا ہی نہیں. اب بانی مجلس کہہ دوں جملہ کہہ دوں، شمر حرامی کے شوق ہی 2 تھے، یا سکینہ کو تماچے مارنا یا سجاد کی پشت پہ کربلا کی تاریخ لکھنا. بس تیرے دل کو زیادہ نہیں دکھانا. جو سمجھو اس نے قلم ہاتھ میں لیا، بیمار کربلا کی پشت پہ پہلی سطر لکھی. کاغذ نازک تھا، قلم کی نوک تیز تھی، سیاہی باہر آنے لگی. سجاد نے کہا ظالم میرا جرم، تیرے بابا کے سر والا نیزہ ہلتا کیوں نہیں؟ ظالم پہلے پوچھ لیتے. ابھی بتاتا ہوں. زنجیر اب جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے وہ میری طرف دیکھے. زنجیر سنبھالے، پھوپھی کے اونٹ کے قریب آیا. پھوپھی اماں بچے پورے ہیں؟ بڑی بہن نے چھوٹی کو دیکھا، کہا بی بی آپ کے سامنے ابھی قافلہ اتر رہا تھا کہ چل پڑے، میں نہیں سنبھال سکی، اب سنبھالتی ہوں. اب ہاتھ تو آزاد نہیں تھے کہ یوں گنتی، ہاتھ تو پابند تھے، نگاہوں ہی نگاہوں میں. بچے سنبھالے، اچانک جناب ام کلثوم کی چیخ نکلی، کہا میں لٹ گئی، سکینہ نظر نہیں آ رہی. بچوں میں سکینہ موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. سجاد نے کہا ظالم میرے بابا کے سینے کی زینت پیچھے رہ گئی، قافلہ روک، میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. شمر نے کہا تو نے منوں کے حساب لوہا پہنا ہوا ہے اور پھر پیدل ہو، دیر ہو جائے گی، میں گھوڑا دوڑا کے ڈھونڈ کے آتا ہوں. میں نے کہہ دیا، کچھ کی چیخیں نکلی،
कुछ हैरान हो के मुझे देख रहे हैं। जैसे शिमर ने घोड़ा मोड़ा, ज़ैनब तड़प गई, कहा सज्जाद ये तो लाश लेके आएगा, ये इतना जालिम है, ये मेरी जिंदा बच्ची को नहीं लाएगा। अब्दुल्ला अस्कलानी यजीद की फौज का सिपाही है, कहते हैं मैं भी साहिब औलाद था, अली की बेटी का ये फिक्रा खंजर की तरह मेरे कलेजे में चला। मैंने कहा बीबी घबराओ नहीं, मैं घोड़ा पीछे दौड़ा रहा हूं, इसने उंगली भी लगाई तो बाजू काट लूंगा। तो चंद कदम आगे यजीद का घोड़ा, पीछे अस्कलानी का घोड़ा। कहते हम 2-2.5 मील पीछे आए, क्या देखा एक 4 साल की बच्ची है, हाथ बंधे हैं, वादी में दौड़ रही है। फुफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे छोड़ कर तन्हा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी फिक्रा कहने लगा हूं हाथ जोड़कर। अब्दुल्ला अस्कलानी राविये, शिमर ने घोड़े से छलांग मारी, बच्ची के करीब तमाचा उठाया, बिला तशबीह तमाचा उठाया। अस्कलानी ने तलवार निकाली, खबरदार बालू काट लूंगा। अब अल्लाह जाने आले मोहम्मद कितने गरीब हो गए थे। जब सकीना ने देखा कोई बचाने वाला आ गया, दौड़ के अब्दुल्ला के पीछे चली आई। चचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चचा तेरा बड़ा शुक्रिया, ये बड़ा जालिम है, मेरे रुखसार जख्मी है, मेरे कानों से खून जारी है। माशाअल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। ये थे सुल्तानुल उलमा फखरुल वाइज़ी जनाब किबला अल्लामा मुज़फ्फर अब्बास तौसी साहब, मौला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। बानियान मजलिस का ये पुरखलूस मातम बीबी पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।